بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله عز وجل في محكم كتابه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلی العظیم. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے و الہام بے الحاد. جناب صدر محفل، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، مجھے آج اس حسین موقع پر آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے. امید ہے کہ میری بات کو غور سے سنا جائے گا اور اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے میں پھر سے اتحاد و اتفاق کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. معزز سامعین، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کوئی ملت، کوئی معاشرہ اتحاد کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتی ہے. چنانچہ قوموں کے اقبال مندی و سربلندی، ترقی و تنزلی، خوشحالی و باجوالداری اور بدحالی میں اتحاد و اتفاق اور باقی اخوت اور آپسی اختلاف و انتشار، تفریقہ بازی اور داخلی نفرت و عداوت کا رول ادا کرتا ہے. کسی شان میں کیا خوب کہا ہے: چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی، چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی، سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو. معزز سامعین، اتحاد و اتفاق نہ صرف بہت بڑی طاقت ہے بلکہ قوموں ملت کی بقا اور اس کے وجود کا مدار اسی پر ہے. کوئی بھی قوم عزت و رفعت اور وقار و احترام کی جگہ اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کے ہر فرد کے اندر باہمی اتحاد و اتفاق پیدا نہ. جس طرح موج کی قوت کا زور و جوش اور دریا کے اندر ہے، دریا کے بغیر موج کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک اسی طرح فرد کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی ہے، فرد تنہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن جب وہ ایک ملت میں گم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے. تصویر کشی کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹکڑوں میں نہ بٹو. جس طرح بٹی ہوئی رسی ایک دوسرے کو قوت پہنچاتی ہے، تم بھی اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی زندگی گزار کر اسلام کو فروغ دو. اگر منتشر ہو گئے تو تمہاری اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی. اور اس قسم کی بھی مندر کشی کی گئی ہے: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑ کر اجتماعیت کا پارا نہ کرو ورنہ تمہاری قدموں میں لغزش و لرزش پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. معزز سامعین، قرآن کریم اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ ملت کا اتحاد و اتفاق اس کے استحکام اور ترقی کی ضمانت ہے. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمان الہی انما المؤمنون اخوۃ کی روشنی میں امت کو آپس میں نہ صرف جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی بلکہ انہیں ہر حال میں متحد رکھا اور متحد رہنے کی ایک ایسی عظیم تعلیمات عطا کی
کہ جن پر آج بھی امت عمل پیرا ہو کر اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ آئیے ذرا فرمان نبوی بھی ملاحظہ فرما لیجئے، ارشاد فرمایا علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، کہ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹکڑوں میں نہ بٹو اور انتشار و افتراق سے پوری طرح الگ لو۔ اتحاد کو توڑنے والے افراد کے بارے میں نہایت ہی سخت لہجے میں ارشاد فرمایا من اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، جو شخص اس امت کو جبکہ اس کا شیرازہ متحد ہو منتشر کرنا چاہے تو اسے تلوار پر رکھ لو خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے شیرازہ کو بکھرنے سے بچانے کے لیے جو اصول بیان فرمایا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں گروہ بندی و انتشار کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ شنیع عمل ہے جس سے امت بکھر کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ معزز سامعین، آج ہم جس قدر افتراق و انتشار کے شکار ہیں، ہم جس قدر اتحاد و اتفاق سے جو ہمارے عروج کی شاہ جلید ہے اس سے محروم ہو رہے ہیں، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھ لینا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم ایک زندہ قوم بن کر اس دھرتی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا اور اپنی صفوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایک عظیم غلطی ہوگی جو ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، پھر زمانہ بھی ہم پر ترس نہیں کھائے گا، جب جو چاہے گا ہمیں اچک لے گا اور صفحے ہستی سے مٹا دے گا، جیسا کہ حالات عاذرہ اس امر پر گواہ ہے۔ میں اپنی بات ان دو شعر پر ختم کرتا ہوں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید اتحاد رکھ، بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، وما علینا الا البلاغ۔